हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फिक्शनल नॉवेल्स बाय रिहाम राइट्स। उम्मीद है गाइस आज के एपिसोड आप सब लोगों को पसंद आएगी, तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आज के एपिसोड आप सब लोगों को कैसे लगे। सो गाइस, हम आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस नंबर 31 अज कलम बाय रिहाम राइट्स। जिम के अंदर हल्की मौसीकी चल रही थी। अहान और अरशमान एक्सरसाइज करने में मशगूल थे। यार, ये अयान कहाँ है? कल से नजर नहीं आया। अहान पुशअप कर रहा था जब फूलती सांसों के दरमियान बैठते हुए अरशमान से इस्तफसार किया था। यार, मैं भी उसे कल से फ़ोन कर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा। अहान और अरशमान अभी गपशप में मसरूफ़ थे जब अचानक अयान जिम का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं लाला आप लोग? मोरे से पता चला कि आप दोनों ऊपर हैं, तो मैं भी इधर ही चला आया। अयान ने अहान के साथ ही ज़मीन पर बैठते कहा। हम तो ठीक है, तुम बताओ तुम कहाँ थे? हम कल से वापस आए हुए हैं, लेकिन तुमने तो अपना चेहरा दिखाने की भी जहमत नहीं की। अहान ने अयान की गर्दन को अपने बाजू में लेते मसनूही गुस्से से आंखें दिखाकर पूछा। अरशमान, जो ट्रेडमिल पर खड़ा म्यूजिक सुन रहा था, हाथ बढ़ाकर म्यूजिक बंद करते मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देखा। लाला, आपकी बॉडी तो पहले ही इतनी अच्छी है, आपको फिर भी ये जिम का जुनून क्यों चढ़ा रहता है? एयान ने अरशमान को टावल से अपना कसरती बदन से पसीना साफ करते देखकर कहा। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं जिम जक मारने के लिए करता हूँ? ऐसे ही नहीं, 3 महीने में बाप बनने की खुशी दे दी। अरशमान ने खुद को आईने में देखते कहा था। तो दोनों ने आंखें बड़ी करके उसकी तरफ गुस्से से देखा। अब ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे तो फिर अपना पसीना कहीं और बहाने का मौका मिलता है, लेकिन तुम दोनों तो जिम की मशीनों से ही रिश्ता निभा रहे हो। अरशमान हंसते हुए कहा। बस बस कमीने इंसान, अपने मुंह को लगाम लगा, वरना यहीं पर तेरा काम तमाम कर दूंगा। अहान ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा था। मेरी जान, गुस्सा मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हें किस बात का गुस्सा आ रहा है। तुम दोनों तो लड़कियों के ख्वाबों में भी रिजेक्ट हो जाते होगे। अरशमान ने कहका लगाते हुए कहा था। उसने ये बात अहान खानज़ादा को देखकर कही थी और अहान खानज़ादा इसका मतलब बहुत अच्छे से समझ गया था। मेरे ख्वाबों में लड़कियां नहीं आती, लड़की आती है बस, वो भी छुरी लेकर, पता नहीं कब मेरा काम तमाम कर दे। अहान ने फलसफाना अंदाज में टावल कंधे पर रखते हुए कहा था। मेरी जान, सच्ची बात तो ये है, मोहब्बत, जिम और ज़िंदगी, तीनों में ही पसीना निकलता है, पर रिजल्ट सिर्फ साबर को मिलता है। तो इसलिए मेरी जान सब्र कर, तुम्हें भी मौका मिलेगा। अरशमान ने पानी की बोतल उठाते मुंह को लगाते हुए कहा। तो अयान खानज़ादा, जो कब से सीरियस होकर बैठा था, उसका जानदार कहका हवा में हायल हुआ था। अब तू भी मुझ पर हंसेगा? अयान खानज़ादा को हंसते देखकर अहान खानज़ादा ने उसे आंखें दिखाई थी, तो वो फौरन अपना कहका रोकते मसनूही मासूमियत से मुंह बनाकर उसकी तरफ देखने लगा। सालो, वेट करो, आज रात ही अपना रिश्ता पक्का करवा कर आऊँगा। और कमीने, तेरी वजह से ही आज हम लेट हो गए हैं। शाम 5 बजे तू अपने कमरे से निकल रहा है, वरना अब तक तो शाह हवेली में होते। अहान खानज़ादा ने अरशमान के कंधे पर हाथ मारते गुस्से से कहा। वेट वेट लाला, आप किस रिश्ते की बात कर रहे हैं और शाह हवेली आप किस लिए जा रहे हैं? अयान खानज़ादा अहान खानज़ादा की बात सुनकर हैरानी से दोनों के चेहरे की तरफ देख रहा था। तो अरशमान खानज़ादा ने उसे सारी बात तफसील से बताई थी। लाला, मुझे आप लोगों से बात करनी है, अयान खानज़ादा ने ज़मीन पर नज़रें गाड़े पुरसोच अंदाजे में कहा। तो दोनों ने उसकी तरफ देखा था। कैसी बात? और मैं भी कब से गौर कर रहा हूँ कि तुम खोए खोए से लग रहे हो। अरशमान खानज़ादा ने आगे बढ़ते उसके कंधे पर हाथ रखते कहा था। वो उन दोनों से छोटा था, इसलिए वो हमेशा उसकी हर बात मानते थे और लाड उठाते थे। मैं
کسی سے محبت کرتا ہوں اور وہ لڑکی اس وقت چھوٹی حویلی میں موجود ہے۔ ایان خانزادہ نے اچانک ان کی طرف دیکھتے ان کے سر پر دھماکہ کیا تھا تو ارشمان اور ایان خانزادہ نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا اور پھر زوردار قہقہ جم میں گونجا تھا۔ کیا تم محبت؟ احان خانزادہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ میری جان، تمہاری عمر تو ابھی کھیلنے کی ہے، محبت کی نہیں۔ ارشمان خانزادہ نے بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ایان خاموش رہا تو اس کی خاموشی دونوں کو ٹھٹکی تھی۔ ادھر میری طرف دیکھو اور بتاؤ کیا بات ہے، ارشمان نے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ ایان خانزادہ نے شروع سے لے کر آج تک کی ساری بات ان کے سرگوش کی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی جم میں سنسنی پھیل گئی تھی۔ ارشمان اور احان خانزادہ غم و غصے میں تھے تو ایان ان دونوں کی طرف دیکھتا پریشانی کا شکار ہوا تھا۔ یہ تم کیا بات کر رہے ہو، تم جانتے ہو؟ احان خانزادہ حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ لالا، میں سچ کہہ رہا ہوں اور میں اپنی محبت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ایان فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ مناسب وقت نہیں ہے ارشمان اور ایان، یہ مناسب وقت نہیں ہے، ارشمان اور احان خانزادہ نے اسے ٹوکا تھا۔ لالا، اگر میں نے آج قدم نہیں اٹھایا تو شاید کل دیر ہو جائے۔ یہ بات پتہ چلنے کے بعد دادا جان شاید کبھی نہیں مانیں گے۔ اگر ہالے میرے نکاح میں ہوگی تو کوئی بھی اس کو مجھ سے دور نہیں کر پائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے والد نے قتل کیا ہے، لیکن اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، ایان نے مدد طلب نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارشمان اور احان خانزادہ اس کی بات تحمل سے سن رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری محبت سچی ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا۔ تھینک یو سو مچ لالا، بس میں چاہتا ہوں کہ کل شام تک یہ نکاح ہو جائے، ایان نے آگے بڑھتے ان دونوں کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا۔ سالے، اتنی بھی تجھے کیا جلدی ہے؟ شرم کر، مجھ سے تو 5 سال چھوٹا ہے اور میرا ابھی تک رشتہ بھی نہیں ہوا اور تجھے نکاح کرنے کی پڑی ہے، احان نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے مصنوعی غصے سے کہا۔ اس وقت ان دونوں کے دلوں میں غم کی لہر دوڑ رہی تھی۔ یہ بات ان کے اندر غصہ بھر رہی تھی کہ ان کے دشمنوں نے ان کی نظر کے نیچے ہی ان کے خاندان کے فرد کو قتل کر دیا ہے اور ان کو کانوں کان خبر نہیں۔ یہ بات دونوں کے اندر آگ بھڑکا رہی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنے چھوٹے بھائی کو ان لڑائی جھگڑے کے معاملوں دور رکھنا چاہتے تھے۔ احان خانزادہ، آغا خان اور ارشمان اس وقت شاہ حویلی کے سٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ احان خانزادہ کی نظریں اپنی محبت کو تلاش کر رہی تھی، لیکن ان کو گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا وہاں بیٹھے، لیکن اس ظالم نے ایک دفعہ جھانک کر نہیں دیکھا تھا۔ فضیلہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ آغا خان کی آنکھوں میں ندامت اور آنسو تھے۔ بیٹی کے چہرے پر برسوں کی تھکن، دکھ اور خاموشی چھائی تھی۔ اس کا تھکن زدہ چہرہ دیکھ کر آغا خان کا دل بند ہو رہا تھا۔ وہ پچھتا رہے تھے، کاش 24 سال پہلے وہ اس کی محبت کو قبول کر لیتے تو آج اس کا شوہر بھی ان کے ساتھ ہوتا۔ آغا خان جیسے ہی فضیلہ بیگم کے سامنے آئے تھے، ان کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ پہلے تو فضیلہ بیگم نے ان سے ملنے سے بالکل انکار کر دیا تھا، لیکن کاظم شاہ کے منانے پر وہ اس وقت ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ بیٹا، معاف کر دے، میں نے بہت دیر کر دی ہے، میں جانتا ہوں، لیکن تمہارا باپ تمہارے لیے تڑپ رہا ہے، تمہیں سینے لگانے کے لیے مر رہا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی فضیلہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کل ہی تو اقرار شاہ کی برسی تھی، وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہی تھی اور آج اپنے سامنے باپ کو دیکھ کر ان کے زخم ہرے ہو رہے تھے۔ اب دیر کی بات کر رہے ہیں، 24 سال گزر گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ نے دیر کر دی۔ میں ہر
روز امید کے ساتھ اپنے دروازے کی طرف تکتی تھی، شاید کبھی میں دروازہ کھولوں تو آپ سامنے ہوں، لیکن آپ نہیں آئے۔ فضیلہ بیگم نے آنسوؤں سے روتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تھا، میں نے اپنی انا میں تمہیں کھو دیا، میں نے تمہاری خوشی کو اپنی ضد پر قربان کر دیا۔ مجھے احساس ہوا ہے کہ تمہیں میرا سایہ چاہیے تھا اور میں وہ مان تمہیں نہیں دے سکتا جو ایک باپ کو اپنی بیٹی کو دینا چاہیے تھا۔ معاف کر دو میری بیٹی، میں جانتا ہوں کہ میرے معافی مانگنے سے وہ گزرے ہوئے 24 سال واپس نہیں آ جائیں گے، لیکن تم میری گڑیا، میری آنکھوں کا نور ہو، کیا تم مجھے دوبارہ موقع نہیں دے سکتی؟ آغا خان نے آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تھا تو فضیلہ بیگم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ بابا آپ پلیز اس طرح سے مت روئیں، آپ کا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ فضیلہ بیگم نے ان کے گلے لگتے ساری باتوں کو بلاتے ہوئے محبت سے کہا تھا۔ تو اس کو اپنے سینے سے لگے دیکھ آغا خان نے زور سے اپنے بازوؤں میں بھرا تھا۔ ان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑی تھی۔ آج برسوں بعد اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر ساری رنجشیں آنسوؤں کے ساتھ بہہ گئی تھیں۔ ارے ارے میرا بچہ، اب چپ کرو، اور تمہارا بیٹی کہاں ہے؟ اپنے نانا سے ملنے نہیں آیا؟ آغا خان نے فضیلہ کے آنسو صاف کرتے کہا تھا تو فضیلہ بیگم نے کاظم شاہ کو منال کو لانے کا اشارہ کیا تھا تو احان خانزادہ کا دل جھوم اٹھا تھا۔ اسے اپنے دادا پر آج ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا جو اس کی محبت اس کے سامنے لانے کے وسیلہ بنے تھے۔ اشمان خانزادہ فضیلہ بیگم کے پاس بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا، لیکن احان خانزادہ کی نظریں سٹنگ روم کے دروازے پر جم سی گئی تھیں۔ پلیز بیٹا مان جاؤ، تمہارے نانا تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ بابا جان آپ ان سے جا کر کہہ دیں مجھے ان سے نہیں ملنا۔ منال نے غصے سے نظریں پھیرتے ہوئے کاظم شاہ سے کہا، میرے جان اس میں صرف ان کا قصور نہیں ہے، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ چلو میرا بیٹا شاباش، اٹھ جاؤ، کیا اب اپنے بابا جان کی بات نہیں مانو گی؟ کاظم شاہ نے محبت سے منال کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تھا تو منال نے آنکھوں میں شکوہ لیے ان کی طرف دیکھا تھا۔ اچھا میری جان، اب ایسے شکوہ کن نظروں سے مت دیکھو، چلو اور اپنے نانا ابو سے ملو۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ سٹنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ منال جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوئی، احان خانزادہ کی نظریں بے اختیار اس پر جا ٹھہری۔ اسے دیکھتے ہی جیسے وقت تھم گیا تھا، سانسیں رک گئی تھی اور دل کی دھڑکن نے اس کا نام لینا شروع کر دیا تھا۔ اس کا ہر انداز، ہر قدم جیسے احان خانزادہ کی روح کو چھو رہا تھا۔ احان خانزادہ کی نظر اس کے چہرے پر جم گئی تھی جیسے اس کے بعد دیکھنے کو کچھ باقی نہ رہا ہو۔ وہ لمحہ جب منال کی پلکیں ہلکی سی جھکی ہوئی تھیں، احان خانزادہ کا دل بے اختیار کیا تھا، یہی تو ہے میری دنیا کا سکون۔ مگر ان سب جذبات کے باوجود اس کی طرف ایک نظر بھی نہ کی۔ اس کی بے نیازی جیسے احان کے دل کو بے چین کر گئی تھی، ایسے جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہو۔ پھر بھی وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے آنکھوں کے ذریعے ہی وہ سب کچھ کہہ دینا چاہتا ہو جو لفظوں میں ممکن نہ تھا۔ اس کو یوں منال کو یک ٹک گھورتے دیکھ اشمان خانزادہ نے اس کے پیٹ میں کوہنی جڑی تھی، جس سے احان خانزادہ کی نظروں کا تبسم ٹوٹا تھا۔ شرم کر، یہاں پر ماحول تھوڑا غمگین ہے اور تجھے عاشقی کرنا سوچ رہی ہے، اشمان نے اس کے کان کے پاس جھک کر تنبیہ زدہ لہجے میں کہا تو احان خانزادہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ منال نے آغا جان کے پاس بیٹھتے ہوئے سلام دعا کی اور ان کے گلے لگی اور ان کا حال چال پوچھنے لگے۔ لیکن اس کے لہجے میں ایک مخصوص جھجک تھی جسے آغا جان کے علاوہ باقی سب بھی محسوس کر رہے تھے۔ لیکن آغا خان اس کی جھجک کو بجا سمجھتے اس سے محبت سے باتیں کرنے لگے۔ احان خانزادہ کے دل میں ایک عجیب سی
अहान खानज़ादा दिल में एक अजीब सी कसक महसूस कर रहा था। वो चाह कर भी अपने जज्बात को छुपा ना सका। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में एक उदासी छुपी हुई थी। अहान खानज़ादा दिल ही दिल में सोचने लगा, तुम मुझसे नाराज़ हो, ठीक है, मगर इतनी भी बेगानगी क्या? इतना वक्त गुजारा है हमने, तुम सब भूल गई हो। मैं मिनाल को मुखातिब करना चाहता था, मगर मिनाल की खामोशी और बेनियाजी उसे रोक रही थी। अर्शमान खानज़ादा उसको भाइयों वाला मान देते हुए मिला था और अब उससे बातों में मशगूल था। थोड़ी देर बाद माहौल में एक अजीब सा तनाव था। खामोशी की जुबान बोलती हुई जज्बात चुपचाप एक दूसरे को महसूस करते हुए थे। काफ़ी देर वहाँ बैठने के बाद आगा खान ने फजीला बेगम को साथ चलने का कहा था, लेकिन वो इनकार करती, फिर कभी आने का कहकर बात को टाल गई थी। आगा खान और भी बहुत सी बातें उनसे करना चाहते थे, इसलिए दोबारा आने का कहते जा चुके थे। आईने के सामने खड़ा अयान अपनी कमीज के बटन बंद करते हुए खुद से मुखातिब था। आवाज में तल्खी और दुख छुपा हुआ था। ये वो निकाह नहीं जिसका ख्वाब देखा था। हाले को दिल से चाहा, लेकिन ये मोहब्बत फतह नहीं है, सौदा है। बाई की जिंदगी के बदले में मोहब्बत का सौदा। उसकी उंगलियां कपकपा रही थी, दिल सवाल कर रहा था, क्या हाले मुझे कभी माफ कर पाएगी? क्या रिश्ता कभी सच बनेगा? दूसरी तरफ हाले सफ़ेद जोड़े में आईने के सामने बैठी थी। अम्मा भी उसके बाल संवार रही थी, मगर वो खामोश थी, बिल्कुल खामोश। दिल चीख रहा था, ये मेरा ख्वाब नहीं था, ये मेरी किस्मत नहीं हो सकती। लब हिले, क्या मैं कभी अयान को दिल से कबूल कर सकूंगी, या हर बार अब्बा के कातिल होने का वजह हमारे बीच दीवार बनकर खड़ा होगा? उसकी आंखों से एक आंसू बहा, मगर उसने खुद को संभाला। ये निकाह सिर्फ मेरे भाई की ज़िंदगी का सवाल नहीं, शायद मेरी बका का भी है। दोनों दिल अपने ज़ख्म लिए तैयार हो रहे थे, मगर किस्मत ने उनके लिए एक नया दरवाज़ा खोल दिया था। नफ़रत, कुर्बानी और बेनाम मोहब्बत के दरमियान। अशमान खानज़ादा और अहान खानज़ादा इस वक्त अयान खानज़ादा के साथ बैठे हुए थे, मगर फ़िज़ा में खुशी नहीं, एक बोझ था। सब खामोश थे, जैसे सब कुछ जानते हों। ये निकाह सिर्फ एक रस्म नहीं, एक महादा था। अयान सफ़ेद कमीज शलवार में, स्याह आंखों में एक गहरी संजीदगी लिए सोफे पर बैठा था। निगाहें झुकी हुई थी, मगर दिल में तूफान था। मौलवी ने निकाह के अल्फाज दोहराने शुरू किए थे। क्या आपको हाले बिनते नुमान खान का निकाह अयान बिन रूहान खान के साथ बाइवज़ 1 करोड़ हक महर कबूल है? हाले का दिल धड़कने लगा। वो अंदर से टूट रही थी, मगर चेहरे पर एक पुरसुकून से निकाब था। कबूल है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, जैसे हर लफ्ज के साथ वो अपने ख्वाब दफन कर रही हो। अयान ने आहिस्ता से आंखें बंद की, जैसे एक लफ्ज ने उसके अंदर की दीवारें हिला दी हों। कबूल है, उसके लबों से निकला, मगर दिल में एक सवाल फिर भी चीख रहा था, ये मोहब्बत है या मजबूरी? तीनों बार निकाह मुकम्मल हुआ, दुआ हुई, मगर आंखों में आंसू थे, खुशी के नहीं, कुर्बानी और बका के। अयान ने हाले की तरफ देखा। वह चंद कदम के फासले पर खड़ी थी, मगर दिलों के दरमियान मीलों का फासला था। लेकिन अपनी मोहब्बत को पा लेने का सुकून अयान खानज़ादा के दिल में उतरा था। ये लम्हा उन दोनों के लिए ज़िंदगी का नया आगाज़ नहीं, एक नया इम्तहान था। अयान खानज़ादा को निकाह की मुबारकबाद देने के बाद अरशमान खानज़ादा और अहान खानज़ादा ने शफ़क़त से बड़ा हाथ हाले के सर पर रखा था। अयान खानज़ादा ने अम्मा भी को हाले को अंदर ले जाने का इशारा किया था।
چلیے بی بی، اب یہ گھر آپ کا ہے اور یہ راہ بھی، اماں بی نے نرمی سے ہالے کو کہا۔ ہالے اٹھتی ہے قدم قدم پر جیسے دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ مضبوط قدم اٹھاتی اماں بی کے ساتھ چل دی تھی۔ ایان خانزادہ کی نظروں نے اسے دور تک دیکھا تھا۔ ایان خانزادہ روشنیوں سے سجے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ہالے بستر کے کنارے بیٹھی تھی۔ ایان دروازہ بند کرتے بیڈ کی طرف بڑھا تھا تو ہالے نے چونک کر ایان کی طرف دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں تم نے یہ نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا، ایان نے آہستہ سے اس کے پاس بیٹھتے نرمی سے کہا۔ خاں، تم جانتا ہے میں نے یہ نکاح اپنے بھائی کے لیے کیا ہے۔ مجھے پتا ہے تم اپنا وعدہ پورا کرو گے۔ پلیز جلد سے جلد اس کو ان کی گرفت سے چھڑا لاؤ، کہیں وہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ہالے نے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے خاموشی سے نظریں جھکائے کہا تھا۔ ایان خانزادہ کی نظریں اس کے جھکے ہوئے سر سے ہٹنے کو انکاری تھی، لیکن وہ خود پر ضبط کرتا تھوڑے فاصلے پر ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں بہت جلد میں اسے تمہارے پاس لے آؤں گا اور میں تمہاری مرضی کے بغیر کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا اور تمہیں وہ عزت اور مان دوں گا جو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ ایان نے محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو ہالے نے چونک کر ایان کی طرف دیکھا تھا۔ محبت زبردستی نہیں، وقت سے پروان چڑھتی ہے۔ میں انتظار کروں گا جب تک تم دل سے میری بیوی بننا چاہو، ایان نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے محبت بھری آواز میں کہا۔ ہالے کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، وہ پہلی بار دل سے ایان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک اجنبی سا سکون اسے چھو رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس کا بھی اب کوئی محافظ ہے، اس کا محرم اس کے لیے سب کچھ کرے گا، اب وہ محرومیوں کا شکار نہیں ہوگی۔ اسے خود کی طرف نم آنکھوں سے دیکھتے ایان خانزادہ کے دل کی دھڑکن بڑھی تھی۔ اچھا اٹھو اور اپنے کپڑے بدلو اور سو جا، تھک گئی ہوگی تم، ایان نے اپنے دل کی آواز کو دباتے نرمی سے کہا۔ تو ہالے نے بھی اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ پر نظر کرتے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد ہالے بیڈ پر آ کر لیٹی تھی جب ایان خانزادہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا تھا اور اپنی باہوں میں بڑھتے اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا تھا۔ اس کے لمس پر پہلی بار ہالے کے گال سرخ ہوئے تھے۔ اس کو شرم سے اپنے ہی سینے میں منہ چھپاتے ہوئے ایان خانزادہ مسکرایا تھا۔ وہ چاہتا تو آج ہی اپنا حق لے سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ بہت سی سوچوں کا شکار ہے، اور جہاں تک ایان خانزادہ نے اندازہ لگایا تھا اسے محسوس ہوا تھا کہ ہالے ابھی ان باتوں سے ناواقف ہے، کیونکہ ایان خانزادہ جب بھی اس کے قریب آتا تھا تو وہ سہم جاتی تھی، لیکن آج پہلی بار اس نے اس کے چہرے پر شرم کی لالی دیکھی تھی۔ یوں ہی اس کے سر میں انگلیاں چلاتے ایان خانزادہ بھی نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ بچاؤ! ہالے نے سوتے میں خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تھا تو وہ چیخ مارتے ہوئے اٹھی تھی، تو ایان خانزادہ فوراً سے اس کے قریب ہوا تھا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ ایان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بڑھتے پیار سے پوچھا تھا۔ خان، وہ میرے بھائی کو مار دے گا، پلیز اس کو بچا لو، ہالے نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے کہا۔ میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا بھائی محفوظ لوٹے گا، میں سب سنبھالوں گا اور وہ بہت جلد تمہارے پاس ہوگا۔ ایان کو ساری بات سمجھ آ چکی تھی کہ ضرور ہالے نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، تو نرمی سے اس کو اپنی باہوں میں بڑھتے سینے سے لگاتے بولا۔ تو ہالے ہچکیوں سے رونے لگی۔ ایان نے اسے سہارا دیتے اپنے سینے پر منتقل کیا تھا تو ہالے بھی اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچے شدت سے رو دی۔ آج زندگی میں پہلی بار تو اسے کوئی کندھا ملا تھا جس پر سر رکھ کر وہ رو سکتی تھی، تو اس لیے وہ اپنا غبار نکالتے ہوئے اور شدت سے رونے لگی۔
تو ایان خانزادہ نے بھی اسے کھل کر رونے دیا۔ یوں ہی رات بیتتی جا رہی تھی اور ایان خانزادہ آج اپنی محبت کو اپنی باہوں میں بھر کر سویا تھا تو اسے ایسا لگا جیسے وہ سکون کی ان وادیوں میں ہے جہاں کوئی غم کوئی دکھ نہیں ہے۔ محبت ایک ایسا نشہ ہے جب وہ انسان کو لگ جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے محفوظ اور سکون دہ جگہ محبوب کا پاس ہونا ہوتا ہے، اور آج وہی سکون ایان خانزادہ کی روح میں اترا تھا۔ امید ہے گائز آج کے ایپیسوڈ آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔